آپ حضرات کے روبرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کے مقام کو بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر کیسے بلند کیا۔ مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اذان ہوتی ہے اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز میں اللہ کی بندگی کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ مقام نے کسی کو نہیں دیا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اپنے نبی کے مقام کو دیکھو کہ نبی غار حرا میں ہوتے ہیں، قرآن غار حرا میں، نبی احد میں، قرآن احد میں، نبی بدر میں، قرآن بدر میں، نبی صلح حدیبیہ میں، قرآن صلح حدیبیہ میں، نبی اما عائشہ کے حجرے میں، قرآن اما عائشہ کے حجرے میں نازل ہونے لگتا ہے۔ نبی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے 2 عہد لیے عالم ارواح میں، ایک عہد تمام ارواحوں سے جو قیامت تک آنے والی ہے، ان سے یہ سوال کیا اللہ رب العزت نے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، میں تمہارا کریٹر ہوں یا نہیں، میں تمہارا خالق ہوں یا نہیں، میں تمہارا رازق ہوں یا نہیں۔ تمام روحوں نے ایک ہو کر کے جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور دوسرا عہد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس اور پاکیزہ روحوں سے لیا تھا، اور وہ عہد، وہ پرومس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اخیر میں ایک نبی آئے گا جو نبی برحق ہوں گے، ان کی نبوت کو تسلیم کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت اس بات کا عہد کرو، اس بات کا پرومس کرو،
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، رسالت عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، اور تمہارے ساتھ جو کتابیں ہوں گی وہ تمام چیزوں کی لما معکم، جس کو تم لے کر کے آؤ گے ان تمام کی وہ تصدیق کرے گا۔ اس نبی کی صفت بشیر ہوگی، اس نبی کی صفت نذیر ہوگی، اس نبی کی صفت سراجا منیرا ہوگی، اس نبی کی روح ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی، اگر وہ تمہارے زمانے میں آئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، یا اپنے ماننے والوں کو بتلانا ہے یہ بات کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان کی نبوت کا اقرار کرنا، اور اگر وہ تمہارے زمانے میں آئے تو ان کی مدد کرنا، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہوگی۔ قال اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا پختہ عہد تم نے قبول کیا یا نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام روحوں نے جواب دیا، انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا کہ قالوا اقررنا، ہاں ہم نے تسلیم کیا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یہ ہے تمہارے نبی کا مقام، یہ ہے تمہارے نبی کی عظمت، یہ ہے تمہارے